گاڑی میں بیٹھ کر پاکستانیوں کی اکڑ ختم ہی نہیں ہوتی۔ اس گاڑی میں لوگ سعودی عرب میں سبزیاں بیچتے ہیں۔ یہ اس دن کا واقعہ ہے جب ابا جی نے مجھے بہت مارا کوٹا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ابا جی نے مجھے بجلی کا بل جمع کروانے بھیجا اور میں نے ان پیسوں کا لاٹری ٹکٹ خرید لیا۔ گاڑی نام میں رکھی گئی تھی۔ جب گھر پہنچ کے ابا جی کو صورتحال بتائی بہت مار پڑی، لیکن اگلے دن جب صبح سب سو کر اٹھے تو دروازے پر کھڑی گاڑی دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئیں۔ سب سے زیادہ میری چیخیں بلند تھیں کیونکہ گاڑی واپڈا والوں کی تھی جو میٹر کاٹنے آئے تھے۔ ابا جی نے دوبارہ مجھے کٹا۔ اے اللہ میرے وہ تمام گناہ معاف فرما جن کی وجہ سے میری شادی رکی ہوئی ہے، آمین۔ نوٹ: شادی شدہ افراد لفظ رکی کے بغیر پڑھیں۔ شکریہ۔ بیوی کی خوش مزاجی اور فرما برداری شوہر کو ہمیشہ صحت مند اور جوان رکھتی ہے۔ خبردار، یاد رکھیں ایسی بیویاں صرف افسانوں میں ہوتی ہیں۔ اپنی صحت کا خود خیال رکھیں۔ پھوپھیاں بیچاری ویسے ہی بدنام ہیں، آگ تو بھابیاں بھی اچھی خاصی لگا لیتی ہیں۔ دو موٹی عورتیں اکٹھی سفر کر رہی تھیں۔ ایک بولی میری روز اپنے خاوند کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے میرا وزن 15 کلو کم ہو گیا۔ دوسری عورت: پھر تم اپنے خاوند سے جان کیوں نہیں چھڑا لیتی؟ پہلی: ابھی نہیں، ابھی مزید 15 کلو وزن کم کرنا چاہتی ہوں۔ شادی کے 14 سال پورے ہونے پر شوہر گہری سوچ میں گم تھا۔ بیوی: کیا سوچ رہے ہو؟ شوہر: یاد ہے تمہارے ابو نے ہمیں باغ میں پکڑ لیا تھا اور کہا تھا یا تو میری بیٹی سے شادی کر دو یا 14 سال کے لیے جیل چلے جاؤ۔ بیوی مسکراتے ہوئے: ہاں یاد ہے۔ شوہر: اگر میں صحیح فیصلہ لے لیتا تو آج میں آزاد ہو جاتا۔ ایک گاؤں کی تصویر دیکھ رہا تھا، اس میں 6 افراد موٹر سائیکل پہ کہیں بیٹھ کے جا رہے تھے۔ تو ایک دم میرے دماغ میں خیال آیا، اول تو چائنا سے آنے والی بیماری اس میں گھس نہیں سکتی، اور اگر غلطی سے گھس بھی گئی تو بڑی بری کچلی جائے گی۔ پاکستانی خواتین کے گوڈے بہت جلدی جواب دے جاتے ہیں، مگر زبان جواب دے دے کر بھی نہیں تھکتی۔ ارطغرل ڈرامے نے تو ایسا نشہ لگایا ہے کہ رات کو بڑی مشکل سے سوتے ہیں اور سوتے میں بھی خواب میں ارطغرل بن جاتے ہیں۔ جناب آج آئی فون 11 پرو کی شرط لگی اور شرط یہ تھی کہ سب سے زیادہ گپیں چھوڑنی ہیں۔ ایک آدمی نے کہا میں نے 5-7 پہلوانوں کو اکٹھے مات دے دی۔ دوسرے آدمی نے کہا یہ تو کچھ نہیں، میں نے آج 12 عورتیں بیٹھی دیکھی اکٹھی اور ساری خاموش تھی۔ ایک مولوی ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ نچلی سیٹ پر ایک عورت بار بار اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی یہ حلوہ کھا لو ورنہ میں مولوی صاحب کو دے دوں گی۔ جب چوتھی مرتبہ عورت نے کہا تو مولوی بولا بہن جی جلدی فیصلہ کر لو، تمہارے چکر میں پہلے 4 اسٹیشن آگے آ گیا۔ انسانی جسم میں سب سے زیادہ متاثر تو آج کل کان ہے۔ پہلے چشمے کی ڈنڈیاں، پھر ایئر فونز اور اب ماسک کی ڈنڈیاں کان پر ہیں، جیسے کان نہ ہو گیا کوئی ہینگر ہو گیا۔ محبت میں تاج محل بنوانا ہی ضروری نہیں ہے، آپ برتن دھو کر بھی خاتون کا دل جیت سکتے ہیں۔ میری میڈیا سے زیادہ وابستگی تو نہیں ہے، مگر نیوز پیپر میں سب سے اچھے 2 اخبار نوائے وقت اور جنگ ہیں۔ نوائے وقت میں پراٹھے دیر تک گرم رہتے ہیں، جبکہ جنگ پکوڑوں سے تیل چوسنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یار میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو میں نے پڑھا ارطغرل سروس اسٹیشن، یہ دیکھ کر تو میں ہکا بکا رہ گیا اور میں نے سوچا ابھی تو یہ شروعات ہے، ابھی تو ارطغرل نمکو، ارطغرل پاپڑ، ارطغرل بسکٹ، ارطغرل گھی، ارطغرل چائے، ارطغرل سیمنٹ، ارطغرل کارڈ، ارطغرل گارڈر اور نہ جانے کیا کیا۔ صدیوں پہلے اس مرد مجاہد کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ترکوں سے زیادہ پاکستانی مجھ سے محبت کریں گے۔ ایک لڑکا جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اس سے کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا تحفہ دے دو جو میں اپنے پاس رکھ سکوں۔ لڑکی نے اپنے جوتے کا تلا اتار کر دے دیا۔ لڑکا وہ تلا سنار کے پاس لے گیا اور اس سے کہا کہ چاندی کا فریم بنا کر اس میں جڑ دو۔ سنار نے کہا کہ کل آ کر لے جانا۔ اگلے روز لڑکا تلا لینے گیا تو سنار نے پوچھا کہ یہ جوتا کس پیر صاحب کا ہے؟ لڑکا: یہ پیر صاحب کا نہیں بلکہ میری محبوبہ کا ہے۔ سنار: اٹھ خبیث، کل سے میرا سارا خاندان جوتی چوم چوم کر پاگل ہو گیا ہے۔
ایک لیڈی ڈاکٹر نے نیا کلینک کھولا. تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا. لیڈی ڈاکٹر نے خود کو مصروف دکھانے کے لیے فون کا ریسیور اٹھا دیا اور کافی دیر تک باتیں کرنے لگی. کچھ دیر بعد آدمی کی طرف دیکھ کر بولی, جی فرمائیے, کیا ہوا آپ کو؟ آدمی, PTCL سے آیا ہوں, اگر بات ختم ہو گئی ہو تو کنیکشن ایکٹیو کر دوں. آدمی نے دکان سے سگریٹ کی ڈبی لی جس پر لکھا ہوا تھا, خبردار, یہ سگریٹ انسان کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتی ہے. وہ آدمی دوبارہ دکان پر گیا اور سگریٹ واپس رکھ کر بولا, یہ کون سی سگریٹ دے دی ہے؟ وہ کینسر والی دے نا. ریسٹورینٹ میں ایک صاحب کھانا کھانے کے بعد جب اپنے ہاتھ تولیے سے صاف کرنے لگے تو تولیہ دیکھ کر بہرے سے شکایت کی, دیکھو یہ تولیہ بہت میلا ہے مجھے. دوسرا بہرے نے درمیان میں بات کاٹ کر بولا, کمال ہے جناب, صبح سے 100 آدمی اس سے ہاتھ صاف کر چکے ہیں لیکن آپ کے علاوہ کسی نے شکایت نہیں کی. شوہر کے دوست سہاگ رات میں پہلے ہی سمجھاتے ہوئے, اگر پہلے دن بلی مار دو گے تو ساری زندگی بیوی دبی رہے گی, ڈر کر رہے گی. ساتھ ہی کمرے میں بلی بھی چھوڑ دی. شوہر نے پہلی بار بلی کو غصے سے ڈانٹ ڈپٹ کر باہر نکالا تاکہ بیوی پر روب پڑ جائے. دوستوں نے پھر واپس بھیج دی روشن دان سے. اب شوہر نے تکیا اٹھا کر بلی کو دے مارا اور دوبارہ کمرے کے باہر پھینک آیا اور بیگم سے بولا, دیکھو یہ میرا مزاج ہے, میں کسی کو خود کو تنگ کرنے نہیں دیتا, اپنے سامنے آواز اٹھانے نہیں دیتا, میری مرضی چلتی ہے ہر جگہ. دوستوں نے تیسری بار پھر بلی اندر ڈال دی کہ مارنی تو تھی. اب کی بار بیوی نے اپنا پرس کھولا, پستل نکالا اور بلی کو گولی مار کر بولی, آپ تو صرف پروگرام بناتے رہیں گے, میں تو ایسے چپ کراتی ہوں اپنے سامنے بولنے والوں کو. مریض, میں بہت خوش رہتا ہوں, نیند سکون کی آتی ہے, زندگی میں امن ہی امن ہے, ہر کام میں دل بھی لگتا ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. ایسا کیوں ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر, میں آپ کی بیماری سمجھ گیا ہوں, آپ کی زندگی میں وٹامن سی کی کمی ہے. 4 روٹیاں دے کر 2 گننے والی ماں اور 4 جوتے مار کر 1 گننے والا باپ, دونوں کو میرا سلام. آج تو میرا دل کر رہا ہے کہ میرے چینل پر آنے والے ممبرز کو 2 سوٹ گفٹ ہی کر دوں. اگر آپ کو میرے جوکس پسند آئیں تو چمی والا ایموجی دیں, اگر بہت زیادہ پسند آئیں تو دل والا, اور اگر نہیں پسند آئیں تو غصے والا. لازمی کمنٹ کیجیے گا. ارطغرل نے پاکستانی لڑکیوں کے سٹیٹس دیکھ کر ان کو پیغام بھیجا ہے کہ مجھے معاف کرو, میں آپ کے باپ شریف کی عمر کا ہوں. ماموں تو ہر کسی کے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن پھپھو, سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. موبائل تو بس نوکیا 3310 تھا جو اگر وائبریشن پر ہوتا تھا اور کال آتی تھی تو ناچتا ہوا کہتا تھا, مالک آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے. مرحوم نے ہمیشہ سادی زندگی گزاری, کبھی فلمیں نہیں دکھائیں اور نہ ہی ڈرامے باز تھا, کبھی زیادہ چارجنگ کے لیے ضد نہیں کی, کبھی کسی غیر محرم کی تصویر نہیں دکھائی, انٹرنیٹ سے دور رہا, جتنا بھی جیا باوقار جیا اور مرا تو عزت کی موت مرا. شوہر نے بیوی سے پوچھا کہ شادی سے پہلے میری کون سی بات تمہیں بالکل سچ لگتی تھی؟ بیوی, وہی جو تم اکثر کہا کرتے تھے کہ جمیلہ میں تمہارے قابل نہیں.